اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باقی کے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کل بے برکتی اور افلاس عام ہو چکا ہے۔ ہر کسی کو شکوہ ہے کہ گھر میں چاروں طرف سے پریشانیاں ہی آتی ہیں۔ اچھا گھر، اچھی تنخواہ اور اچھا کاروبار ہونے کے باوجود بھی گھر میں برکت نہیں، جس کی وجہ سے انسان غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے چوری، رشوت خوری وغیرہ۔ لیکن غلط کام کرنے کی بجائے اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ اس بے برکتی کی وجہ کیا ہے اور ان کاموں کو ترک کر دے تو بے برکتی سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایسے 13 کام بتائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اللہ باقی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا کام جو گھر میں بے برکتی لاتا ہے وہ ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ اندھیرے میں کھانا شیطان کا کام ہے۔ ہمیشہ روشنی میں کھانا کھانا چاہیے۔ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کوئی بھی چیز گر سکتی ہے۔ کوئی تنکا یا کوئی گندگی یا کوئی کیڑا مکوڑا ہمارے کھانے میں گر سکتا ہے، اور اندھیرے میں دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اگر انسان وہ کھانا کھا لے تو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرا بے برکتی کا سبب ہو سکتا ہے کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں داخل ہونا۔ ناظرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جسے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کچا پیاز اور لہسن کھائیں تو جب تک اس کی بدبو ختم نہ ہو مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، تیسرا بے برکتی کا سبب ہے بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو ہم سب نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ ہم نے اس کھانے میں بہت برکت دیکھی، لیکن آخر میں کھانے سے برکت ختم ہو گئی۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا شروع کیا، لیکن ایک شخص آیا اور بغیر بسم اللہ پڑھے اس کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس کی وجہ سے شیطان بھی اس کھانے میں شریک ہو گیا اور اس کھانے کی برکت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ تو ناظرین، گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہی کھانا شروع کرے۔ کھانے کو ضائع کرنا بھی بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ یاد رہے ناظرین، جس گھر میں کھانا ضائع ہوتا ہے اس گھر میں پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی نعمت کو برباد کرنا ہے۔ ناظرین، گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جائے تو کسی غریب یا مسکین کو دے دینا چاہیے، یا کسی جانور کو کھلا دے، لیکن پھینکنا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان مبارک میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ روٹی کا ٹکڑا جو احترام کی چیز ہے، اس کو اس طرح سے برباد نہیں کرتے
جو شخص اور جو قوم بھی اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتی ہے پھر وہ چیز اس کے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ 5واں کام جو بے برکتی کا سبب بنتا ہے وہ ہے رات میں جھاڑو لگانا۔ اللہ پاک نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے، لہٰذا دن کے کام دن میں ہی کرنے چاہیے۔ مجبوری کی صورت میں اگر گھر میں گندگی ہو جائے تو رات کو جھاڑو دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ناظرین، 6واں کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے وہ ہے منہ سے پھونک مار کر موم بتی یا چراغ بجھانا۔ ہمیشہ ہاتھ سے ہوا دے کر یا کسی اور طریقے سے چراغ بجھائیں، منہ سے بجھانا بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ 7واں کام جو بے برکتی کا سبب بنتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ ناظرین، 8واں کام ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ قبرستان میں کبھی دنیا داری کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی دیر بھی آپ قبرستان میں رکیں، قرآن کی تلاوت یا ذکر و اذکار کریں، اِصال ثواب کریں اور عبرت حاصل کریں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ ناظرین، 9واں کام جو بے برکتی کا سبب بنتا ہے وہ ہے برے خیالات کا آنا۔ یاد رہے، خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن جان بوجھ کر برا سوچنا اور برے خیالات اپنے دماغ میں جگہ دینا درست نہیں۔ جب بھی برا خیال آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ ناظرین، 10واں کام ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا انسان کو کئی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ انسان بنا ہاتھ دھوئے ہی کھانا کھا لیتا ہے تو ہاتھ سے لگی گندگی اور جراثیم بھی کھانے کے ساتھ انسان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو بعد میں بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، 11واں کام ہے ماں باپ کو ستانا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں اف تک نہ کرو۔ ماں باپ پریشانیاں اور مشقتیں اٹھا کر اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اور جب وہی اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کو بڑھاپے میں تکلیف پہنچاتی ہے تو اس اولاد پر پریشانیاں آتی ہی ہیں۔ اس طرح سے ماں باپ کی دعا سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اسی طرح ماں باپ کی بد دعا سے بے برکتی بھی آتی ہے۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ ناظرین، 12واں کام ہے گھر میں مکڑی کے جالے ہونا۔ یاد رہے ناظرین، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہمیں خود بھی پاک و صاف رہنا چاہیے اور اپنے گھر کو بھی پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں بھی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اس گھر میں بے برکتی ضرور ہوتی ہے، اس لیے خیال رکھیں کہ گھر میں مکڑی کے جالے ہوں تو صاف کر دینا چاہیے۔ ناظرین، 13واں کام ہے ناشکری کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور شکر بھی ادا نہ کرنا، اور ہر وقت شکوہ اور شکایت کرتے رہنا بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی ناشکری کرتا ہے تو وہ ضرور پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ دوستو، یہ تھے وہ 13 کام جو گھر میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں۔ جہاں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے وہیں ان کاموں کو بھی اپنانا چاہیے جو گھر میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، قرآن شریف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، کثرت سے توبہ و استغفار کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ ثواب جاریہ کمانے کی نیت سے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
اللہ پاک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔